شوکت پراچا صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ذکر کرتے رہے ہیں. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ جلد انتخابات ہو پائیں گے, جلد انتخابات ہو جائیں گے؟ دیکھیں, جو اوورال آپ نے بات کی ہے اس میں فرض کیا میں کہوں کہ کل انتخابات ہو جائیں تو کیا مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی مسئلہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے جب تک آپ سبسڈیز ختم نہیں کریں. مسئلہ عوام کا تو یہی ہے. جو مسائل آج نظر آ رہے ہیں وہ تو مہنگائی کا مسئلہ ہے. تو کل والی جو گورنمنٹ آئے گی کیا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ توڑ دے گی؟ فرض کیا ہم یہ کہیں عمران خان جیت کر آ جائیں گے تو کیا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو کیا ہی انہوں نے ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ شاید پہلے انتخابات یہ حکومت راضی ہو جاتی کروانے کے لیے. اب تو یہ حکومت راضی نہیں ہو رہی نا. اب تو یہ لانگ مارچ کا جو نتائج آئے, اسپیشلی پنجاب سے جو نتیجہ آیا, لاکھ کوئی کہے کہ جی پنجاب میں بڑی شیلنگ ہوئی شیلنگ, لوگوں کو گرفتار کیا گیا, گھروں میں گئے لوگوں کے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب انقلاب یا جہاد کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو پھر یہ پولیس ایکشن کو نہیں دیکھا جاتا, پھر ٹیئر گیسوں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے. میں نے بہت سارے لانگ مارچز دیکھے ہیں, یہاں اسلام آباد وہ پہنچتے رہے ہیں. یہ انقلاب اور جہاد کے نام پہ جو لانگ مارچ ہے, یا تو وہ آئے وہ پھر پولیس ایکشن یا ٹیئر گیس سے نہیں ڈرے, وہ آ کے بیٹھ جائے یہاں پر بیٹھ جائے, اس وقت تک بیٹھے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور جو ڈیمانڈز ہیں پوری نہیں ہوتی. ڈیمانڈ تو ہے نا کہ فوری الیکشن کروائے جائیں. اب دوسرا سینیریو ہے, اگر ہم کہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں تو پھر میری نظر میں یقین کریں اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونا یا مارچ اپریل میں الیکشن ہونا یا اگست میں جا کر الیکشن ہونا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا. 6 مہینے پہلے 6 مہینے بعد وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیادی بات یہ ہے کہ جو ملک کا ماحول ہے, جو ملک کے مسائل ہیں, اور اس مسائل اور ماحول کے ہوتے ہوئے جو ہمارا تناؤ اور ٹکراؤ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے, دنیا میں مسائل ہیں, اور ہر ملک اپنے مسئلے کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی بلکہ مسائل کو بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. باقاعدہ کانشیس انٹینٹ ہے, کانشیس ایفرٹ ہے کہ مسائل اور بڑھیں. اگر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ خود کیا, اوپر سے اب کہتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی بڑھا دی. جو حکومت آئی ہے مہنگائی کے خلاف یہ لانگ مارچ بھی کرتے رہے, تقریریں بھی کرتے رہے, یہ جلسے بھی کرتے رہے, پی ڈی ایم کے جلسے پورے ملک میں ہوئے. مہنگائی کے خلاف جلسے تھے تو مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی, مہنگائی تو اور بڑھ رہی ہے. اگر پرانی حکومت کے کیے معاہدے ہیں اور آپ کو پتہ تھا کہ پرانی حکومت نے معاہدے کیے ہیں تو پھر آپ تنقید کیوں کر رہے تھے؟ آج اگر آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان معاہدوں پہ جو پچھلی حکومت نے کیے تھے تو پچھلی حکومت تنقید کیوں کر رہی ہے؟ خود کہہ دیا کہ جتنا پاکستان پہ آج تک 75 ایئر میں لون تھا اس کا 76% ہم نے لیا. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم نے 79% لیا. 76 ہو 79 ہو, لیکن اتنا سارا جو قرضہ لیا گیا ری پے کس نے کرنا ہے؟ شائستہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. ہمارے ٹیکسز سے جو وہ ری پے کرنا ہے وہ پاکستان نے ری پے کرنا ہے, پاکستان کے بچے نے ری پے کرنا ہے. تو مسائل اتنے ہیں, ان کو حل کرنے کی بجائے ہمارے ہاں ویری انفارچونیٹلی صرف ڈویژن نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے, ہونا چاہیے اختلاف, سیاسی اختلاف, لیکن یہ ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی, ونس فار آل, آخری مارکا, یہاں تک چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے. ٹھیک. زنیرہ